ایک تھی ملکہ جس کی پریوں سے بہت اچھی دوستی تھی۔ اس کے پاس پریاں اکثر آتی رہتیں، خاص طور پر بڑی پری۔ سب اسے نانی پری کہتے تھے کیونکہ وہ عمر میں تمام پریوں سے بڑی تھی۔ اس لیے ملکہ پری نے اسے ایک تاج بھی دیا ہوا تھا جو وہ ہمیشہ پہنے رکھتی۔ پریاں بوڑھی نہیں ہوتی چاہے ان کی عمر کتنی ہی زیادہ ہو جائے، اس لیے نانی پری بھی دوسری پریوں کی طرح خوبصورت تھی۔ اس کے بال بھی سفید نہیں ہوئے تھے۔ نانی پری کی ملکہ سے خوب دوستی تھی، دونوں بیٹھ کر دیر تک مزے سے باتیں کرتی رہتی۔ حتیٰ کہ بادشاہ اگر حکم بھی دے دیتا کہ نانی پری چلی جائے تو نانی پری بات نہ مانتی۔ بادشاہ اور ملکہ بہت خوش تھے، ان کے گھر بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ وہ دونوں سوچ رہے تھے کہ کیا نام رکھیں، اچانک پری آ گئی۔ ہائے، ارے یہ تو بہت پیاری سی شہزادی ہے۔ نانی پری نے شہزادی کو دیکھا تو زور سے بولی، اس کا نام تو بس میں ہی رکھوں گی۔ بالکل نہیں، بادشاہ گھبرا کر بولا۔ وہ جانتا تھا کہ نانی پری نہ صرف بہت باتونی ہے بلکہ بیوقوف بھی ہے اور کوئی اوٹ پٹانگ نام رکھ دے گی۔ تم کون ہوتے ہو مجھے منع کرنے والے لمبے کانوں والے بادشاہ؟ نانی پری نے منہ چڑھاتے ہوئے کہا تو ملکہ کو ہنسی آ گئی۔ بادشاہ کو سخت غصہ آیا۔ چپ ہو جاؤ ورنہ، وہ چیخا۔ ورنہ کیا؟ میں تو ضرور رکھوں گی پیاری شہزادی کا نام، بالکل میٹھا سا، چاکلیٹ کی طرح، نانی پری بولی۔ بادشاہ اس طرف غصے سے بڑھا تو نانی پری گھبرا گئی اور اڑنے کی تیاری کرنے لگی، لیکن ساتھ ہی جلدی سے بولی، میں نام رکھ کر جا رہی ہوں، لارا چاکلوٹا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اڑ گئی۔ بادشاہ اور ملکہ حیران و پریشان کھڑے تھے۔ اب ہوا یوں کہ شہزادی کا نام لارا چاکلوٹا کیا پڑا؟ وہ جب بھی بولتی روتی یا کوئی آواز نکالتی اس کے منہ سے چاکلیٹ نکلنا شروع ہو جاتی۔ نانی پری بھی بعد میں بہت پریشان ہوئی کہ اس نے جلد بازی میں غلط نام رکھ دیا، جس کی وجہ سے شہزادی کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے، لیکن وہ اپنے کہے الفاظ واپس نہیں لے سکتی تھی۔ پریاں جو بھی بول دیتی ہیں وہ بس بول دیتی ہیں اور پھر ان الفاظ کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، نانی پری نے بتایا۔ وہ دونوں محل کے کنارے بنے تالاب کے پاس بیٹھے تھے اور لارا چاکلوٹا کے متعلق بات کر رہے تھے، جو اب بڑی ہو چکی تھی، لیکن جب بھی بولتی اس کے منہ سے چاکلیٹ نکلنے لگتی جو بہت مزیدار ہوتی۔ اس کے ساتھ ہر وقت ایک کنیز رہتی جو چاکلیٹ جمع کر کے ملازمہ میں تقسیم کر دیتی۔ کوئی تو حل ہوگا اس کا؟ ملکہ نے پوچھا۔ ہاں ہے تو صحیح، لیکن بہت خطرہ ہے اس میں۔ لارا چاکلوٹا اگر خود جا کر چاکلیٹ دیو سے بات کرے تو وہ اس کی مدد کر سکتا ہے۔ یہ سب لمبے کانوں والے بادشاہ کی وجہ سے ہوا ہے، نانی پری بولی۔ اسے بادشاہ ایک آنکھ نہ پاتا تھا۔ چاکلیٹ دیو کہاں رہتا ہے؟ ملکہ نے بیتابی سے پوچھا۔ وہ کالے پہاڑ کے پیچھے رہتا ہے، نانی پری نے جواب دیا۔ تم چاہو تو میں لارا چاکلوٹا کو وہاں تک پہنچا سکتی ہوں، لیکن اس کے ساتھ آگے نہیں جا سکتی۔ چاکلیٹ دیو کے پاس اسے اکیلے ہی جانا پڑے گا بات کرنے کے لیے۔ اب وہ بڑی ہو گئی ہے، وہ یہ کام کر سکتی ہے۔ لارا چاکلوٹا کو جب اس حل کا پتہ چلا تو فوراً تیار ہو گئی۔ وہ خود بھی اپنے منہ سے چاکلیٹ نکلنے سے بہت پریشان تھی، اس مشکل سے چھٹکارا پانا چاہتی تھی۔ بادشاہ اور ملکہ فکر مند تھے، مگر انہوں نے لارا کو جانے کی اجازت دے دی اور مقررہ دن نانی پری ایک اڑنے والی گاڑی کے ساتھ ملکہ کے گھر پہنچ گئی۔ لارا نے اپنے امی ابو کو خدا حافظ کہا اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ نانی پری، ذرا احتیاط سے لے کر جانا۔ نانی پری، ذرا احتیاط سے لے کر جانا، بادشاہ نے کہا۔ نانی پری غصے سے بولی، تمہیں کیا لگتا ہے کیا مجھے گاڑی چلانا نہیں آتی؟ میں تمہاری طرح نالائق نہیں ہوں۔ بادشاہ غصے سے آگے کی طرف بڑھا کہ اس کا گلا ہی دبا دے گا۔ نانی پری گھبرا کر کھڑکی کی طرف بھاگی اور ساتھ ہی گاڑی کو بھی لے اڑا گئی۔ لارا چاکلوٹا 3 دن تک گاڑی میں سفر کرتی رہی، بالآخر وہ کالے پہاڑ کے پاس پہنچ گئی۔ نانی پری نے اسے زمین پر اتار دیا اور کہا، پیاری لارا، اس سے آگے تمہیں اکیلے ہی جانا ہوگا، کیونکہ دیو اور پریوں کی دوستی نہیں ہوتی، اس لیے میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتی۔ میں کل آؤں گی تمہیں واپس لے جانے کے لیے۔ لارا چاکلوٹا پہاڑوں کے اوپر چڑھنے لگی۔ کافی اوپر آنے کے بعد اسے چاکلیٹ دیو کا غار نظر آ گیا جو چاکلیٹ سے سجا ہوا تھا۔ آہٹ سن کر دیو باہر نکل آیا اور لارا چاکلوٹا کو دیکھ کر بولا، کون ہو تم؟ میں لارا چاکلوٹا ہوں، لارا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے منہ سے چاکلیٹ کا ایک ٹکڑا نکلا جو اس نے فوراً ہاتھ میں لے کر گرنے سے بچا لیا۔ چاکلیٹ دیو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، پھر وہ بولا، کیا یہ چاکلیٹ مجھے دو گی؟
لارا نے ہاتھ بڑھا کر چاکلیٹ دے دی۔ تیمور نے کھائی تو خوشی سے ناچنے لگا۔ واو، کتنی مزیدار چاکلیٹ ہے! میرے پاس کئی قسم کی چاکلیٹس ہیں لیکن ایسی لذیذ چاکلیٹ نہیں۔ تم بولتی رہو پلیز۔ اور لارا بولتی رہی۔ اس نے اپنی پوری کہانی سنائی اور دیو سے گزارش کی کہ وہ ان چاکلیٹوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہے، لیکن دیو کو تو یہ چاکلیٹس بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اس نے کہا، میں یہ چاکلیٹ کھاتا رہوں گا، مجھے یہ چاہیے۔ تم نانی پری سے کہو وہ میری بطخ کا نام بھی ایسا ہی رکھ دے تاکہ اس کے منہ سے ایسی چاکلیٹ نکلتی رہے، پھر میں تمہارا نام بدل دوں گا۔ اگلے دن دیو باہر چلا گیا تو نانی پری آئی۔ لارا نے اسے پوری کہانی سنائی۔ نانی پری سوچتی رہی، پھر بولی، ٹھیک ہے، میں دیو کی بطخ کا نام بدل کر رکھ دوں گی، تم بطخ میرے پاس لے آؤ۔ لارا دوڑ کر گئی اور بطخ کو بغل میں دبا کر لے آئی۔ نانی پری نے کہا، ہاں تو بطخ بھی، آج سے تمہارا نام بطخی چاکلیٹا ہے، اب تم واپس جاؤ۔ شام کو جب دیو آیا تو اس نے دیکھا کہ بطخ آواز نکالتی ہے تو منہ سے چاکلیٹ گرتی ہے جو بالکل ویسے ہی ذائقے کی ہے جیسا کہ لارا کے منہ سے نکلنے والی چاکلیٹ کا تھا۔ اس کا نام اب بطخ چاکلیٹا ہے۔ نانی پری نے اس کا نیا نام رکھا تاکہ اس کے منہ سے چاکلیٹ نکلتی رہے۔ کیا اب میرا نام تبدیل ہو جائے گا؟ لارا نے دیو سے پوچھا۔ ہاں ہاں بالکل، آج سے تمہارا نام صرف لارا ہے، بس آج سے کوئی چاکلیٹ نہیں نکلے گی تمہارے منہ سے۔ اگلے دن نانی پری لارا کو لینے آئی تو اس نے دیکھا لارا کے بولنے پر اس کے منہ سے کوئی چاکلیٹ نہیں نکل رہی تھی۔ وہ اسے خوشی خوشی اپنی گاڑی میں بٹھا کر واپس لے آئی، جہاں ملکہ بادشاہ اور پورے محل میں لارا کا نام صرف لارا ہونے کی خوشیاں منائی گئیں۔ مزید اچھی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔